السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 94 ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 75 سے 79 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب میں نے آپ کو کل کے درس میں بتایا کہ اب باقاعدہ اللہ رب العالمین قتال کا تذکرہ کر رہا ہے، جہاد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العالمین نے، جیسے کہ کل بتایا تھا، کہ جہاد کا یا قتال کا ایک مقصد ہوتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، دوسرا مقصد ہوتا ہے مظلوموں کی مدد کرنا، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا، ظالم کو راستے سے ہٹانا تاکہ مظلوم سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں اس کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے آیتوں کا ترجمہ، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا معاملہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے جبکہ کمزور مرد، عورت اور بچے تمہارے سامنے موجود ہیں، ایسے شہروں میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، سارے ظالم ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، کمزور مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اس کے بعد بھی تم قتال نہیں کرتے۔ اور یہ کمزور لوگ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے ذمہ دار ظالم لوگ ہیں، جس میں رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی ساتھی بھیج، ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج۔ یعنی وہ پکار کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کسی کو بھیج، ہماری مدد کر، اور اس کے بعد بھی تم قتال نہیں کرتے، ان کمزوروں کی مدد نہیں کرتے، ظالموں کا ہاتھ نہیں پکڑتے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جہاد اور قتال کا مقصد بتا رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کفر کیے ہوئے ہیں وہ طاغوت کے راستے میں یعنی غیر اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان،
تو تم شیطان کے دوستوں کے ساتھ قتال کرو. یقیناً شیطان کی جو پلاننگ ہے نا، شیطان کا جو پورا مکر و فریب ہے نا، وہ بڑا کمزور ہوتا ہے. شیطان ان کو لے کر آتا ہے، شیطان کے ساتھ یہ لوگ آتے ہیں، آپ پر ظلم ڈھاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، پر ذرا سی اگر آپ آواز اٹھا لو ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. بڑے کمزور ہیں یہ لوگ. شیطان کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. اللہ تعالیٰ یہاں پر مکہ کے حالات بتا رہا ہے کہ جب مکہ میں صحابہ بڑے پریشان تھے، بدلہ لینے کی طاقت نہیں تھی، چاروں طرف سے ظلم چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم تر الی الذین، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو. ابھی تم کمزور ہو، مکہ میں ہو، طاقت نہیں ہے، اس لیے قتال مت کرو، اپنے ہاتھوں کو روک لو اور کیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان پر قتال کو فرض کر دیا تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت تم کو روکا، مکہ میں ہو، تمہاری طاقت نہیں، ابھی صبر کرو، ابھی صرف نماز پڑھو، زکوٰۃ نہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اب جب مدینہ میں آ گئے، اللہ نے طاقت دے دی، قتال کو فرض کر دیا، اس کے بعد تم ایسے ڈر رہے ہو جیسے لوگوں سے ڈر رہے ہو، لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. یعنی بندہ مومن کو صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہو ربنا لما کتبت علینا القتال، اے اللہ تو نے ہم پر یہ قتال کیوں فرض کر دیا، تھوڑا اس کو اور آگے بڑھا دیتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرہ خیر. سنو، یہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. لمن اتقی، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر تو کھجور کے بیچ میں جو گٹلی کے بیچ میں جو لکیر ہوتی ہے نا، اتنا بھی اللہ تعالیٰ تم پر ظلم نہیں کرے گا. بعض نے کہا ہے کہ یہ آیتیں منافقین کے بارے میں آئی کہ جب اللہ نے قتال کو فرض کیا تو یہ کہنے لگے اللہ کیوں فرض کر دیا، ابھی کیا ضرورت تھی، تھوڑا آگے بڑھا دیتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کے لیے جو تم بول رہے ہو نا کہ دنیا چلی جائے گی، ہم مر سکتے ہیں، دنیا کی ترقیاں چلے جائے گی، ایسا کچھ ہونے والا نہیں. آخرت آپ کے لیے بہتر ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے. اللہ سے ڈرنے والے کے لیے آخرت بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہترین اور اجر عظیم عطا فرمائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اور بڑی پیاری چیز بتا رہا ہے کہ تم قتال سے اگر اس لیے بھاگ رہے ہو کہ تم مر جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ ایک اور اصول بتا رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. تم چاہے جہاں رہو، تمہاری موت تمہیں آ پکڑے گی. موت سے تم بچ نہیں سکتے، موت تمہیں آ پکڑے گی، موت تم تک آ جائے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، چاہے تو مضبوط قلعوں میں خود کو قید نہ کر لو، چاروں طرف فصیل ہو، دیوار ہو، مضبوط قلعہ، اس کے بعد بھی موت آنی آئے گی، اپنی موت کو تم ٹال نہیں سکتے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ. اب یہودیوں کا جو طریقہ اپنے نبیوں کے ساتھ تھا، یہاں منافقوں کا طریقہ تھا. کیا کرتے تھے؟ اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچتی تو کہتے تو اللہ نے عطا کی ہے، یہ اچھائی تو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے. اور اگر کوئی پریشانی آ جاتی، اگر کوئی تکلیف آ جاتی تو کہتے یہ تمہاری وجہ سے آ رہی ہے، یہ تمہاری وجہ سے آ رہی ہے، اچھائی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کہتا ہے کل من عند اللہ، جو بھی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. کیا معاملہ اس قوم کا کہ لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کتنا ہی سمجھا دو سمجھتے نہیں ہیں، بات کو نہیں سمجھتے ہیں، ہر بات میں صرف اعتراض کرنا نبی پر، یہی ان کا کام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تکلیف ہو یا پریشانی ہو یا اچھا یہ سب دینے والا اللہ ہے، پر تکلیف آتی کیوں ہے؟ اس کا ریزن اللہ بتا رہا ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی آپ کو اچھائیاں ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اور جو بھی برائی آپ کو آتی ہے وہ آپ کے عمل کا، اپنے نفس کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ آپ کا اپنا عمل ہے، اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان نہیں کرتا. لیکن جو آپ پر یہ تکلیف آتی ہے نا، یہ آپ کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے تو آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے لوگوں کے لیے. یعنی آپ سب کے رسول ہیں، سب کے لیے کامن رسول ہے. قیامت تک جو بھی آئے ان کے لیے آپ رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول تو آئے گا ہی نہیں. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے شہید اور گواہ کے اعتبار سے. یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ آپ آخری رسول ہیں، آپ ہی رسول ہیں اور سب کے رسول ہیں آپ. تو آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پہلے تو یہ ذکر کیا کہ جہاد کرنے کا ایک اور مقصد ہوتا ہے مظلوموں کی مدد، ظالم کا ہاتھ پکڑنا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتال کے لیے مقصد اور نیت کیا ہونا چاہیے وہ بتایا. پھر اس کے بعد مکہ میں مسلمانوں کے حالات جب خراب تھے تب بتایا، جب اللہ نے فرض کیا تب کے حالات بتائے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ موت تو یقینی ہے، تم موت کو ٹال نہیں سکتے. پھر اس کے بعد بتایا کہ اچھائی برائی سب اللہ کی طرف سے ہے، پر برائی تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے. جب تمہارے عمل برے ہوتے ہیں تمہیں اللہ کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں ان بنیادی باتوں کو ہمارے سامنے بیان کیا. اب اس کے بعد آج کی آیت میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، المستضعفین، آپریسڈ، بالکل پریشان حال، مظلوم لوگ، مظلوم کر لے آسان رہے گا، کمزور، مظلوم.
رجال مین آدمی جمع کو کہا جاتا ہے، رجل مطلب ایک، رجال بہت سارے، الولدان چلڈرنس بچے، مرد بہت سارے، عورتیں بہت ساری، بچے بہت سارے، القریہ سٹی، چھوٹی جگہ کو بھی بولتے ہیں بڑی جگہ کو بھی بولتے ہیں، دیہات کو، گاؤں کو یا بڑے شہر کو القریہ کہا جاتا ہے، ایک بستی کو کہا جاتا ہے۔ اجعل لنا اپوائنٹ فار اس، ہمارے لیے بنائیے، ہمارے لیے بنائیے، من لدن کا فرام یو، آپ کی طرف سے، آپ کی طرف سے ہمارے لیے بنائیے، قید پلاٹنگ، پلان سازش جسے ہم کہتے ہیں نا، قید کہا جاتا ہے اسے عربی میں۔ کفو ایدیکم، ریسٹرین یور ہینڈس، اپنے ہاتھوں کو روک لو، اپنے ہاتھوں کو روک لو، ابھی قتال مت کرو، جہاد مت کرو۔ لما، وائی، کیوں؟ اخرتنا، پوسپونڈیڈ اس یا پوسپونڈیڈ فرام اس، ہم سے ذرا ہٹا دیجئے، ابھی یہ جہاد ہمیں مت دیجئے، ابھی ذرا ہٹا دیجئے، اس کو آگے بڑھا دیجئے۔ اینما، ویر ایور، چاہے جہاں، چاہے جہاں، یدرککم، اوورٹیک یو، تم کو آ پکڑے گی، تم سے آگے بڑھ جائے گی، تم کو آ پکڑے گی۔ اس کے بعد بروج مشیدہ، فورٹ کو کہا جاتا ہے، قلعے کو کہا جاتا ہے، مضبوط قلعہ۔ یفقہون، انڈرسٹینڈ، سمجھتے نہیں ہیں، لا یفقہون، یہ سمجھتے نہیں ہیں، اتنی بات بتا دی گئی، اتنی آیتیں بتا دی گئی، اس کے بعد بھی سمجھتے نہیں ہیں، باتوں پر غور نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آج کی آیت میں ہمیں بتائی۔ اب اس کے بعد آج کی آیتوں پر ہم نے کیا تدبر کیا، کیا غور کیا؟ نمبر 1، قتال کا ایک مقصد ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اور دوسرا مقصد ہے کمزوروں کی مدد کرنا۔ اصل میں کیا ہے نا، جہاد ورڈ کو اتنا زیادہ کامن کر کے برائی کے ساتھ بتایا گیا، جبکہ وہ ایک عبادت ہے، وہ ایک ثواب والا عمل ہے، وہ ایک ثواب والا کام ہے، اور اصل میں اس کی وجہ سے سماج میں امن قائم ہوتا ہے، سکون قائم ہوتا ہے۔ اللہ نے اس لیے اس کو فرض کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے 2 مقصد بتائے۔ ایک مقصد تو بتایا اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، دوسرا مقصد بتایا کمزوروں کی مدد، ظالموں کا ہاتھ پکڑنا، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ظالم کو روکنا، یہ بھی ایک مقصد اللہ رب العالمین نے قتال کا رکھا ہے۔ نیکسٹ، مومن کو ہر کام صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا چاہیے، کوئی بھی کام، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی کام جو میں کر رہا ہوں، مقصد اللہ کی رضا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب میرا عمل قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ سب سے پہلے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، مقصد صرف اللہ ہوتا ہے، مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں کتنا بہادر، یہ نہیں میں کتنا جیدار، یہ نہیں مجھ میں کتنی طاقت، یہ نہیں مجھ میں کتنی صلاحیت، میرے عمل کا مقصد ہے اللہ رب العالمین کی رضا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نماز پڑھتا ہوں رب کے لیے، روزہ رکھتا ہوں رب کے لیے، عبادت کرتا ہوں رب کے لیے، جو بھی میں کرتا ہوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں، یعنی میرے عمل کا مقصد صرف اور صرف میرے رب کی رضا ہونا چاہیے۔ یہ بات ہمیں بڑی اہم یہاں پر پتہ چلی۔ نیکسٹ، اگر آپ کسی ایسی بستی میں ہیں جہاں پر آپ کو دین پر عمل کرنے سے روکا جائے تو وہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کرو اور دعا بھی کرو۔ آپ چاروں طرف سے شرک کی بستی میں گھرے ہیں، خرافات کی بستی میں گھرے ہیں، چاروں طرف سے کفر کی بستی میں گھرے ہیں، وہاں آپ کو عبادت کی اجازت نہیں، وہاں آپ کو توحید کی اجازت نہیں، وہاں آپ کو اللہ کو پکارنے کی اجازت نہیں، تو ایسی بستی میں رہنا نہیں چاہیے۔ ایسی بستی کو بدلنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا چاہیے۔ اے اللہ رب العالمین، تو ہمارا خالق ہے نا، سب حالات تو جانتا ہے، رب العالمین مدد کر، نکلنے کے راستے بنا، یعنی اللہ رب العالمین سے ایسی بستی سے نکلنے کی دعائیں مانگنا چاہیے، نکلنے کے راستے اپنانا چاہیے، اور راستوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو خوب پکار کر کہیں اللہ تو راستہ بنا، اللہ تو مددگار بنا، اللہ تو کنڈیشنز ہمارے لیے ایسی بنا کہ ہم یہاں سے ریلیز ہو جائیں، نکل جائیں، آزاد ہو جائیں۔ تو ایسی بستی کو چھوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، عمل کے مقصد سے عمل کی کامیابی یا ناکامی چھپی ہوتی ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے، اس مقصد پر کامیابی یا ناکامی ڈیپینڈ ہوتی ہے، رکی ہوئی ہوتی ہے۔ مقصد آپ کا کیا ہے؟
اگر آپ کے عمل کا مقصد اللہ کی رضا ہے کامیابی ملے گی. اگر آپ کے عمل کا مقصد دنیا کا دکھاوا ہے, ہو سکتا ہے کامیابی مل جائے, ہو سکتا ہے ناکامی مل جائے. تو عمل کا مقصد کیا ہے, اس مقصد پر کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہوتا ہے, ڈیپینڈ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا یا ناکامی. اس لیے اپنے مقصد کو ہمیشہ اچھا رکھو, نیت کو ہمیشہ اچھا رکھو, ارادے کو ہمیشہ اچھا رکھو. اللہ کاروبار کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں, اللہ برکت دے, اللہ خوب برکت دے گا انشاءاللہ. اگر آپ کا مقصد پہلے ہی چھپانا ہے, اس کو حرام طریقے سے کمانا ہے, لوگوں پر ظلم کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر آنے والی برکتوں کو بھی آپ سے چھین لیتا ہے. تو عمل کے مقصد سے اس کی کامیابی اور ناکامی چھپی ہوتی ہے, ڈیپینڈ ہوتی ہے. نیکسٹ, طاقت ایمان سے آتی ہے, کفر ہمیشہ کمزور ہوتا ہے. اللہ اکبر, یہ بڑی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان کے ساتھیوں سے کرو قتال, یہ بڑے کمزور ہوتے ہیں, ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوتی. طاقت ایمان سے آتی ہے. اندر میں جب اللہ پر ایمان ہے, اللہ کو میں ایک مانتا ہوں, اس کو رب مانتا ہوں, خالق مانتا ہوں, خالق مالک سب کچھ مانتا ہوں, چلانے والا وہ, دنیا بنانے والا وہ, میری زندگی موت کا اختیار اس کے پاس, وہ چاہے تو میں مروں, وہ چاہے تو میں زندہ رہوں, جب سب کچھ وہ ہے تو ایمان مجھے کیا بناتا ہے, بہادر, شجاع, ڈیرنگ لاتا ہے میرے اندر. لیکن جن میں ایمان نہیں ہوتا نا, ان میں بزدلی چھپی ہوتی ہے, کمزوری چھپی ہوتی ہے, وہ ہر قدم پر ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں ہوتا. تو اندر میں جتنا ایمان رہے گا بندہ اتنا مضبوط بنے گا, اور اندر میں جتنا کفر چھپا ہوگا بندہ اتنا کمزور پڑتا چلے جاتا ہے, اس کی طاقت اور قوت کمزور پڑ جاتی ہے. یہ بھی بڑی اہم بات پتہ چلی. نیکسٹ, شیطان سے بچنا بہت آسان ہے, بس اس کے لیے انسان کو ذرا سی کوشش کرنا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, قیدت شیطان جو ہے نا وہ ضعیفہ ہوتا ہے, بڑا کمزور ہوتا ہے. جیسے شیطان ہمارے پاس آیا, غلط راستے پر لے گیا, غلط دھندے کروائے, یہ کرو, چغلی خوری کرو, غیبتیں کرو, حسد کرو, بے نمازی بنو, ناپاک کرو, جتنا بھی کام شیطان ہم سے کراتا ہے نا, شیطان کے یہ کام بڑے کمزور ہوتے ہیں. اگر بندہ ذرا سی محنت کر لے, اگر بندہ ذرا سا اللہ کو یاد کر لے, اگر بندہ ذرا سا اللہ کی طرف جھک جائے نا, شیطان کمزور پڑ جاتا ہے. کچھ نہیں کر پاتا آپ کے خلاف, کوئی سازش نہیں کر پاتا آپ کے خلاف, کہیں نہیں بہکا پاتا آپ کو. اگر بندہ تھوڑا سا مضبوط ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی مدد ایسی آتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی مدد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے بچا لیتا ہے, شیطانی راستوں سے اللہ رب العالمین اسے بچا لیتا ہے. نیکسٹ, مومن کے خلاف شیطان ہمیشہ تیاری میں رہتا ہے, اس لیے شیطان کے راستوں کی خبر رکھو. دیکھیے شیطان جو ہے نا وہ ہمیشہ ہی ریڈی رہتا مومن کے خلاف. اس نے تو اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا, جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ تو نکل جا جنت سے, کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, کہا تو سب کو نہیں بہکا پائے گا, کہا میں دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, ادھر سے آؤں گا, ادھر سے آؤں گا, جتنے ذریعے ملیں گے ادھر سے آؤں گا, بہکاؤں گا, غلط پہ ڈالوں گا, جتنی میری طاقت ہے اتنا تو میں کروں گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے خلاف شیطان ہمیشہ پلان کرتا ہے, ہماری تھوڑی بھی کوشش ہو تو اللہ ہمیں سے بچا لیتا ہے. تو شیطان تو ہمیشہ محنت کرتا ہے, ہر راستے سے آتا ہے, ہر ذریعے سے آتا ہے, ہر طریقے سے آتا ہے, آپ کو بہکائے گا, آپ کو رسوا کروائے گا, وہ سب کروائے گا, کیونکہ اس کا مقصد ہی آپ سے غلط کروانا. نیکسٹ, انسان کو بری چیز کی طرف لے جانے سے پہلے, کسی بڑی چیز, انسان کو کسی بڑی برائی کی طرف لے جانے سے پہلے شیطان چھوٹی برائیاں دکھاتا ہے. شیطان ڈائریکٹ غلط کی طرف ایسے نہیں لے کے جاتا کہ آپ سے ڈائریکٹ شرک کروا لے, ڈائریکٹ کفر کروا لے. پہلے وہ چھوٹی چھوٹی اسٹیپ لیتا ہے, چھوٹے چھوٹے کام کرواتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان چیزوں کا ذکر ان کے علاوہ آیتوں میں بھی کیا کہ ایسا نہیں کہ وہ ڈائریکٹ گناہ کی طرف آپ کو لے جائے گا, ڈائریکٹ گناہ کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے. وہ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے, پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ آپ کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا صحیح کیا غلط کیا, جو چل رہا سب صحیح چل رہا ہے. شیطان چھوٹے سے بڑے کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے. یہ بھی اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری چیز ہمیں بتائی. نیکسٹ, مومن کو ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے جب ہم نے قتال لکھا تو کہنے لگے اللہ تھوڑا آگے بڑھا دے, تو یہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. مطلب ڈر اللہ کا ہونا چاہیے, اور اللہ جیسا ڈر دنیا میں کسی کا نہیں ہونا چاہیے. ڈر صرف اللہ کا, خوف صرف اللہ کا, صرف اللہ رب العالمین کے آگے جھکنا, اسے پکارنا, اس سے مانگنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دینے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی موت زندگی کا اختیار نہیں رکھتا, اللہ کے سوا کوئی طاقت قوت نہیں رکھتا. تو جب مانگنا ہے صرف اللہ رب العالمین سے مانگو. ایک بڑی پیاری چیز آج کی آیتوں میں یہ بھی پتہ چلی, اللہ کی مدد آنے کے لیے عبادت ضروری ہے. مکہ میں صحابہ تھے, بھوک مری, پریشانی, ظلم کی انتہا, شہید کیا جا رہا ہے, پتھروں سے مارا جا رہا ہے, گالیاں دی جا رہی ہے,
تکلیف کا دور تھا، لیکن اس تکلیف کے دور میں جب اللہ نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. یعنی جب بندوں سے مکہ میں خوب عبادت کروائی تب مدینہ آ کر انہیں طاقت دی کہ ساری دنیا پر ان کا نام چلتا تھا. عبادت پہلے بعد میں رزلٹ، عبادت پہلے بعد میں نتیجہ، عبادت پہلے بعد میں عزت. تو اگر اللہ رب العالمین سے عزت چاہتے ہو، دنیا میں سربلندی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو عبادت کا عادی بناؤ، نمازوں کا پابند بناؤ، زکوٰۃ کا پابند بناؤ، نوافل پڑھو، فرض پڑھو، روزے رکھو، جتنی طاقت اللہ نے دی ہے اتنی عبادت کرو. بندہ خود کو عبادت میں جتنے آگے بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی اتنی زیادہ مدد فرماتا ہے. ایک بڑی پیاری چیز پتہ چلی. نیکسٹ، دنیا فانی ہے، اس بات کو بار بار یاد کرو. یہاں کا پیسہ ختم، یہاں کی دولت ختم، یہاں کی گاڑی ختم، یہاں کی نعمتیں ختم، کتنا ہی کما لو، کروڑوں کے کاروبار، اربوں کے کاروبار، کتنی محنت کر لو، سب کچھ قبر میں کیسے جانا ہے؟ اکیلے، تنہا، بنا کپڑوں کے. 2 کفن لپیٹ دیا جائے گا، قبر میں پہلے ڈالا جائے گا، ڈالنے کے بعد برگے لگائے جائیں گے، پھر اوپر سے مٹی ڈال دی جائے گی، کام ختم. غریب کی قبر وہی، کروڑپتی کی قبر وہی، دنیا میں نام والے کی قبر وہی، جس کا نام نہیں ہے اس کی قبر وہی. سب کو ایک ہی قبر میں جانا ہے، سب کا ایک ہی انجام ہونا ہے. تو اس فانی دنیا کو بار بار یاد کرو، یہ دنیا تو فنا ہو جانی ہے، میرے ساتھ کچھ نہیں جانے والا ہے. محنت کروں آخرت کے لیے، خود کو بہتر بناؤں آخرت کے لیے، اپنی آخرت کی فکر کروں، عمل کروں، عبادت کروں، نیکیاں کروں، کیونکہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. اس بات کو بندہ مومن کو بار بار اپنے ذہن میں زندہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اصل میں باقی آخرت کو رکھا ہے. نیکسٹ، موت مقرر ہے، کب اور کہاں آئے گی آپ اس کو ٹال نہیں سکتے. موت مقرر ہے، موت کا ٹائم کچھ ٹال نہیں سکتے ہو. کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، سب مقرر ہے، سب فکس ہے، ٹال نہیں سکتے آپ. موت مقرر ہے، اس لیے اس کی تیاری رکھو. جیسے مجھے اگر مثال کے طور پر یہ پتا چل جائے کہ مجھے پرسوں جانا ہے سفر پر، اب جانا ہی ہے، وہ فائنل ہے، تو میں کیا کروں، اس کو ٹالوں گا یا اس کی تیاری کروں گا؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے جب مجھے پتا ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کروں، اپنے آپ کو موت کے لیے ایسا تیار کروں کہ موت جب آئے رب العالمین مجھ سے راضی ہو. تو موت کا وقت مقرر ہے، آپ اس کو ٹال نہیں سکتے. اور اسی سے جڑا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب موت مقرر ہے اور ہم اسے ٹال نہیں سکتے اور اس کا وقت بھی ہمیں پتا نہیں ہے، تو ہم موت کس وقت آئے گی ان حالات کو بہتر بنائیں. بھئی جب مجھے پتا ہے کہ مجھے موت آنی ہے، کہاں آئے گی پتہ نہیں، کب آنی ہے پتہ نہیں، تو جب تک زندہ ہوں اپنے آپ کو ایسے حالات میں رکھوں کہ اس وقت اگر میری موت آ جائے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میری پریشانیاں دور فرما دے. اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھنا، موت کس حالت میں آئے گی اس کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانا، یہ مومن کی زندگی ہوتی ہے. مومن اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے، اپنے عمل کو بہتر بناتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے اس کی موت جس حالت میں وہ حالت بڑی پیاری ہو، وہ حالت بہت اچھی ہو. اس کے لیے بندہ مومن محنت کرتا ہے. نیکسٹ، دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ تعالی کی طاقت سے باہر نہیں ہے. کچھ بھی، کتنا بڑا سورس والا آدمی، پیسے والا آدمی، طاقت والا آدمی، قوت والا انسان، حکومت ہو، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، اللہ کی طاقت سے کچھ باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے آپ کو کہیں بھی قید کر لو، کچھ بھی کر لو، سمجھ میں نہیں آتا، تم سمجھ نہیں رہے اللہ کی بات. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ کے اختیار میں سب چیزیں ہیں، ساری طاقت، ساری قوت، ساری بادشاہی، سب کچھ صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے. اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایسا اختیار رکھنے والا دنیا میں موجود نہیں ہے. نیکسٹ، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قدرت پر غور کرے. کیا قدرت ہے اللہ کی، کیا طاقت ہے. اب دیکھیے ان آیتوں میں بھی اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو اپنے نام استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت، اللہ تعالیٰ کی یہ قوت، اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ کی قدرت پر غور کرنا چاہیے، اللہ کی طاقتوں پر غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ پر غور کرنا چاہیے. کیسے آسمان کھڑا ہے، کیسے زمین بچھی ہے، کیسے اس میں پہاڑ لگے ہیں، ہم کیسے کھاتے، کیسے پیتے، ہماری زندگی کیسے چلتی، جانور زندگی کیسے گزارتے، پرندے زندگی کیسے گزارتے. بندے کو اللہ کی قدرت پر غور کرنا چاہیے. اور قدرت تو قدرت، ارے اللہ نے تم کو کہا ٹریولنگ کیا کرو، الگ الگ علاقوں میں جایا کرو، وہاں جانے سے تمہیں اللہ کی نشانیاں دکھیں گی. اللہ نے دنیا کو کیسے بنایا، لوگوں کو کیسے بنایا، ہر علاقے کا انسان کیسا دکھتا ہے، ہر ایک کی زبان کیسی ہے، ہر ایک کا چہرہ کیسا ہے، ہر ایک کا انداز کیسا ہے. ٹریولنگ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پتہ چلتی ہے. اس سے اللہ میں کہتا ہے سیرو فی الارض،
زمین میں گھومو، زمین میں جاؤ تو تمہیں اللہ رب العالمین کی قدرت کا احساس ہوگا۔ نیکسٹ، ہماری ہر تکلیف ہمارے برے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تکلیف آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، کوئی مسئلہ آ جائے، جو بھی آتا ہے یہ ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ بندے پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں فرماتا، اللہ رب العالمین کسی پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر ہم پر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو وہ ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ بڑی اہم باتیں آج کے اس تدبر میں ہمیں پتہ چلیں۔ نیکسٹ اور آخری پوائنٹ، عمل۔ ان آیتوں پر ہم کیا عمل کریں؟ نمبر 1، پریشان حال لوگوں پر غور کریں۔ جو بھی پریشان حال آپ کے آس پاس نظر آتے ہیں کہ دین کے لیے اس کو تکلیف دی جا رہی ہے، دین کے لیے سے پریشان کیا جا رہا ہے، پریشان حال لوگوں پر غور کریں اور ان کو آزاد کرنے کی کوشش کریں، ان کو آزادی دلانے کی کوشش کریں، ان کو تکلیف سے نکالنے کی کوشش کریں۔ جو بھی مظلوم آپ کے سامنے ہیں اس کے حالات پر غور کرو اور اس مظلومی سے اسے نکالنے کی بھرپور جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے کوشش کر کے ظالم کا ہاتھ پکڑو۔ نیکسٹ، شیطان سے بچو کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن۔ اس نے اپنی دشمنی میں کوئی کسر نہیں رکھی ہے، کوئی کمی نہیں رکھی ہے، وہ ہمارا شدید دشمن ہے۔ اسے دشمن بناؤ، وہ دشمن ہے، اس کی سازشوں کو سمجھو، اس کے حربوں کو سمجھو۔ نیکسٹ، اچانک مرنے والوں کی موت پر غور کرو۔ دیکھیے ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، صحت ہے، اختیار ہے، ابھی ہم کر سکتے، نیک عمل نہیں کرتے۔ آپ کے یہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کئی لوگ ہوتے ہیں اچانک انتقال ہو گیا، بیٹھے تھے اٹھے ہی نہیں، لیٹے تھے اٹھے نہیں، سوئے تھے سوئے رہ گئے، باتھ روم گئے ختم ہو گئے۔ ایسے اچانک مرنے والے جو آپ کے آس پاس میں گزرے انہوں ان کی زندگیوں پر غور کرو۔ توبہ کا وقت ملا، معافی کا وقت ملا، اللہ نے اسے معاف کیا ہوگا۔ ان تمام چیزوں پر بندہ مومن کو ایسے حالات میں غور کرنا چاہیے۔ اور ایک بڑا پیارا اور آخری پوائنٹ، زندگی کے مقصد کو سمجھو۔ کیوں ہوں میں زندہ؟ کیوں اللہ نے مجھے پیدا کیا؟ کیوں میں دنیا میں آیا؟ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کچھ نہیں جانتے۔ کئی لوگ تو بے مقصد زندگی جی رہے ہیں، صبح اٹھے بالکل گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح زندگی جیتے ہیں، اٹھے کھائے پیے ناشتہ کیا، کاروبار پر گئے، شام آئے کام ختم، کوئی مقصد نہیں ان کی زندگی، کوئی مقصد نہیں۔ اپنی زندگی کو بامقصد بناؤ، زندگی کو ایک مقصد دو۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ پوچھے گا مجھے یہ عمل کرنا ہے، وہ عمل کرنا ہے، یہ نیکی کرنا ہے، وہ نیکی کرنا ہے۔ اس سے آپ کی زندگی بہتر بنے گی، آپ کی اولاد میں اچھے اثر آئیں گے اور وہ بھی خود کو انشاءاللہ بہتر بنائیں گے۔ تقریباً یہ ساری باتیں آج کی آیت میں آپ کے سامنے آئیں۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے الہی ہماری محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری کلاسز کو قبول فرما، اے اللہ تیرے دین کے لیے جو یہ قرآن کی کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ تو اسے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔